السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سواگت کرتے ہیں آپ سبھی بچوں کا ہماری پاٹھشالہ میں، جہاں ہم دیکھنے جا رہے ہیں جماعت 8ویں کا سبق نمبر 3 کے دلی کا نہری والا کے سوال جواب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ذیل کا شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ اس کے جواب دیکھیں گے ہم۔ دلی میں نہاری کی دکانوں کے مقامات کہاں کہاں پر ہیں؟ تو اس کا جواب ہے چاندنی چوک، لال کنواں، حبش خاں کا فاٹک، چتلی قبر اور میٹھیا محل کے درمیان۔ اب نیکسٹ سوال کی طرف چلتی ہے، جو ہے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، نہاری کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، نہاری 12 مسالے کی چاٹ ہوتی ہے۔ نمبر 2، نہاری کے بعد ترتراتے حلوے یا گاجر کی تری کیوں کھائی جاتی ہے؟ جواب، اس کا جواب ہے، نہاری کے بعد ترتراتے حلوے یا گاجر کی تری مسالوں کی گرمی مارنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، دلی کے نہاری والے کی دکان کہاں تھی؟ جواب، دلی کے نہاری والے کی دکان گھنٹہ گھر کے پاس قابل عطر کے کوچے اور سیدانوی کی گلی کے بیچ میں تھی۔ سوال نمبر 4، نہاری بازوں کے قاعدے کیا تھے؟ جواب، نہاری باز صبح صبح دلی کے نہاری والے کی دکان پر نہاری کا شوق پورا کرنے پہنچ جاتے تھے۔ تازہ خالص گھی 2 چھٹانک فی گز کے حساب سے خرید لیتے۔ گاجر کا حلوہ حبش خاں کے فاٹک یا جمال الدین عطر سے لیتے تھے جب کہیں نہاری کی دکان پر جاتے تھے۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے۔ 5واں ہے، مصنف کے دوست سید صاحب کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی؟ اب اس کا جواب ہے، مصنف کے دوست سید صاحب کی ڈیوٹی منہ اندھیرے آٹھ کر ایک ایک دوست کے دروازے کی کنڈی پیٹنا اور سب کو ایک جگہ جمع کرنا تھا۔ اب اگلا سوال ہے، میاں دلی والے کو مصنف سے خاص دلچسپی کی ہو گئی تھی؟ اب اس کا جواب ہے، میاں دلی والے کو مصنف سے خاص دلچسپی ہو گئی تھی کیونکہ مصنف نہاری کے بڑے شوقین تھے اور دلی والے کے مستقل گاہک تھے۔ اب اگلا سوال ہے، جان پہچان کی مدد سے ذیل کا شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ اشرف صبحی کے بارے میں ہمیں معلومات لکھنی ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے، ان کا اصل نام کیا تھا اور ان کی وفات کہاں ہوئی، کب ہوئی اور ان کی ملازمت کیا تھی، کتابیں کون سی لکھی انہوں نے، یہ سب ہم اس کا جواب لکھیں گے۔ اشرف صبحی کا اصل نام سید ولی اشرف تھا۔ یہ 1905 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1990 میں وفات ان کی ہوئی۔ ان کا مقام جو پیدائش کا تھا دہلی تھا اور ان کی وفات دہلی میں ہوئی۔ ملازمت کی انہوں نے محکمہ ڈاک و تار، آل انڈیا، کتابیں تھیں ان کی، دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبارے کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور آخری تھی بن باسی دیوی۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم، مختصر جواب لکھیے، جس میں پہلا سوال ہے، نہاری بدنام کیوں ہو گئی ہے؟ اس کا جواب ہے، آج کل لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ نہاری کے بعد ترتراتے حلوے یا گاجر کی تری سے مسالوں کی گرمی کو مارا جاتا ہے، اس لیے نہاری بدنام ہو گئی۔ نمبر 2 سوال ہے، دلی کے نہاری والے کی کن خوبیوں کی وجہ سے مصنف اکثر انہی کی دکان پر نہاری کھانے جاتے تھے؟ اب اس کا جواب ہے، دلی کے نہاری والے کو نہاری پکانے کا سلیقہ تھا، اس وجہ سے شوقین اس کی دکان پر دور دور سے پہنچتے تھے۔ گرم گرم روٹی اور ترت دیگ سے نکلی ہوئی نہاری کی سہولت کے علاوہ جتنی نلیاں چاہیں چڑھوائے، بھیجا ڈلوائیں، پیاز سے کڑکڑاتا ہوا گھی، بے رشے بوٹیاں، ادرک کا لچھا، کتری ہوئی ہری مرچوں کی ہوائی اور کھٹے کی پھٹکار کا لطف اٹھائے، ان ساری سہولیات کی وجہ سے مصنف انہی کی دکان پر نہاری کھاتے تھے۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم، سوال نمبر 3، نہاری کھانے کے پروگرام کے لیے مصنف اور ان کے دوستوں کا کیا معمول تھا؟ اب اس کا جواب ہے، مصنف اور ان کے 4-5 دوست پیٹ بھر کر نہاری کھانے کے شوقین تھے۔ جاڑا آتے ہی نہاری کا پروگرام بناتے تھے۔ یوں تو ہر اتوار کو کسی نہ کسی دوست کے یہاں نہاری کی محفل جمتی تھی، لیکن ہر 15ویں
دن اور اگر کوئی باہر کا مہمان آ گیا تو کسی خاص دکان پر جا کر نہاری کھاتے تھے۔ صبح کے لیے رات سے تیاری ہوتی تھی، تازہ خالص گھی، 2 چھٹان فیکس کے حساب سے گاجر کا حلوہ، حبش خاں کے فاٹک یا جمال الدین عطر سے لیتے تھے۔ یہی مصنف اور ان کے دوستوں کا معمول تھا۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم، باہر والے احباب کی دعوت یا مہمانوں کی آمد پر دلی کا نہاری والا کس طرح خاطر کرتا تھا؟ اس کا جواب ہے، دلی کے نہاری والے نے 3-4 موقعوں پر خصوصیت کے ساتھ باہر والے احباب کی دعوت بھی کی۔ اس موقع پر وہ معمول سے زیادہ خاطر کرتا تھا۔ فرمائش کے علاوہ نلی کا گودا بھیجا اور اچھی بوٹیاں بھیجتا رہتا اور باوجود اصرار کے کبھی ان چیزوں کی قیمت نہ لیتا تھا۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے ہم، مفصل جواب لکھیے۔ اس میں 1 نمبر کا سوال ہے، دلی کے نہاری والے کی دکان کو خریدنے کے لیے ایک رئیس کی کوشش بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، دلی کا نہاری والا بڑی آن والا تھا۔ دلی کے ایک رئیس اس کی دکان کو خریدنا چاہتے تھے۔ انہوں نے 1000 بار کوشش کی، روپے کا لالچ دیا، جائیداد کی قیمت دگنی اور چوگنی لگا دی، یہاں تک کہ دکان میں اشرفیہ بچھا دینے کو کہا، مگر بات نہ بنی۔ اس طرح دلی کے رئیس نے دکان حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی۔ اب اگلا سوال ہے، دلی کے نہاری والے کا حلیہ بیان کیجیے۔ جواب، دلی کے نہاری والے کے سر پر بال نہ تھے۔ وہ نیچی باڑ کی مسلم مسلائی لیس دار ٹوپی سر پر لگائے، چھینٹ کی روئی دار کمری کی آستینوں کے چاک الٹے، آلتی پالتی مارے، چمچہ لیے دیگ کے سامنے گدی پر بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ یہی ان کا حلیہ تھا۔ اگلا سوال ہے، پنجاب کے مہمان کی آمد پر مصنف اور نہاری والے کی گفتگو کو اپنی الفاظ میں بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پنجاب کے مہمان کی آمد پر مصنف اور نہاری والے کے درمیان کی گفتگو بڑی بے تکلف رہی۔ مصنف دکان پر سویرے ہی جا پہنچے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی دلی والے نے کہا کہ 15 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ مہمان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے پوچھا، آپ کے ساتھ کون صاحب ہے؟ یہ تو پنجاب کے معلوم ہو رہے ہیں۔ مصنف نے کہا، ہاں، مالیر کوٹلہ کے رہنے والے ہیں، کیا یاد کریں گے؟ انہیں نہاری کی تو کھلا دو۔ اس نے کہا، نہاری میں مرچیں تو زیادہ ہوتی ہیں۔ مصنف نے کہا کہ کوئی ایسی صورت نکالو کہ مرچوں کی جونچ کم ہو جائے۔ اس نے کہا، علاج تو ہے، کھٹ اور گھی سے مرچ کا اثر کم ہو جائے گا، مگر نہاری کا لطف جاتا رہے گا۔ مصنف نے کہا، اللہ مالک ہے، کھلاؤ تو صحیح۔ اس پر نہاری والے نے کہا کہ اپنی طرف سے کمی نہیں کروں گا، پھر بھی مرچ اثر دکھانے ناک بہنے لگے تو اس کی تقدیر ہے۔ سبق سے بولی کے الفاظ تراش کر کے لکھیے۔ جواب، بولی کے الفاظ، چاٹ، بھٹیارا، نان بائی، لوٹ ہونا، ایرے گہرے نتھو خیرے، پھٹکار، پیالے کٹورے، بادیے، پتلیاں، بندھے ہوئے قاعدے، پھسکی ہوئی، پھیکی سیٹی، کچی یا اتری، گلکتھی گدگدیاں، خدا بخشے زندہ دل، یاروں کے یار، خدمتی، مسلی مسلائی، گنج، چھینٹ، چاک، آلتی پالتی مارے، حضرت، تاؤ، کیا یاد کریں گے، جھونج، کھلاؤ تو صحیح، اپنی طرف سے تو کمی نہیں کروں گا۔ اگلا سوال ہے، اس سبق میں جن شہروں کا ذکر آیا ہے ان کے نام لکھیے۔ جواب ہے، شہروں کے نام، دلی، رامپور، علی گڑھ، حیدرآباد، مالیر کوٹلہ، پنجاب۔ اب اگلا سوال ہے، درج ذیل جملوں کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے ذاتی تاثرات قلم بند کیجیے۔ سوال ہے، یہ کیا مراد کہ نہاری کا مزہ ہی مر گیا؟ نہاری کیا کھاتے ہی کلیجہ جلاتے ہیں؟ جواب، مصنف نے دلی کے سب سے مشہور دلی کے نہاری والے کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ ادا کیا، بقول مصنف نہاری کھانے کا لطف دلی کے نہاری والے کی دکان پر ہی آتا تھا، کیونکہ اس کو نہاری پکانے کا سلیقہ تھا۔ وہ جب تک رہا، نہاری اپنے اصلی معنوں میں رہی، اس کے بعد نہاری کا مزہ چلا گیا۔ آج کل کے نہاری والے تو بس خانہ پوری کرتے ہیں، ان کی نہاری میں مزہ نہیں ہوتا۔ نہاری کھانے والے نہاری سے لطف اندوز ہونے کی بجائے نہاری کھا کر کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، سبحان اللہ، نواب رامپور کا
پورا دسترخوان صدقے تھا۔ اب اس کا جواب ہے، یہ جملہ نہاری کی لذت کے ضمن میں کہا گیا۔ مصنف نے دلی والے نہاری فروش کی نہاری کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دلی کے نہاری والے کی دکان میں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق نہاری دستیاب تھی۔ جتنی نلیاں چاہے جھڑوائیں، بھیجا ڈلوائیں، پیاز سے کڑکڑاتا ہوا گھی، بے ریشہ بوٹیاں، ادرک کا لچھا، کتری ہوئی ہری مرچ کی ہوائی اور کھٹے کی پھٹکار نہاری میں چار چاند لگا دیتے تھے، جس پر اس زمانے کا مشہور و معروف نواب رامپور کا دسترخوان پوری جان سے قربان تھا۔ اگلا سوال ہے، ہماری وضع میں کیا سلوٹے آئے کہ زندگی کی شرافت ہی میں جھول پڑ گئے؟ جواب، اس جملے میں موجودہ دور کے رہن سہن کے حوالے سے زندگی کی پستی کی بات کی گئی ہے۔ عہد قدیم میں رئیسوں سے لے کر نادار افراد تک کے رہن سہن میں شرافت پائی جاتی تھی۔ پہلے وضع قطع سے لے کر کھانے پینے میں سلیقہ مندی جھلکتی تھی۔ لوگ کھانے کے شوقین ہوتے تھے تو اس پر خرچ کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں رکھتے تھے۔ سودا سلب بیچنے والے شرفا کی پسند کا خیال رکھتے تھے، خواہ اس کے لیے انہیں خسارہ ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، کیونکہ ان کی ذات سے ان کا دکانداروں کی شہرت اور مقبولیت نصیب ہوتی تھی۔ مصنف نے نہاری کے شائقین کے حوالے سے ماضی کے دور کھانے پینے کے شوق کو بیان کیا ہے، جو آج فاسٹ فوڈ کے شیدائیوں میں نظر آتا ہے۔ درج ذیل مہروں کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کے معنی واضح ہو جائے۔ نمبر 1، منہ پیٹنا۔ پڑھائی میں غفلت کر برتنے والوں کو نتیجہ ملنے پر اپنا منہ پیٹنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، کلیجہ جلانا۔ غافل اور غیر ذمہ دار اولادوں کی سرگرمیاں ماں باپ کا کلیجہ جلاتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، پیٹ میں گدگدیاں کرنا۔ اسکول میں نتیجے میں ملنے والے دن صبح کا کامیاب کی خوشی ملنے والی امید پیٹ میں گدگدیاں کرنے لگتی ہے۔ نمبر 4، کنڈی پیٹنا۔ ذمہ دار والدین اولادوں کی تعلیم سے غافل نہیں رہتے، وہ گاہے بگاہے اولادوں کے ذہن کی کنڈیاں پیٹتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، دماغ چاٹنا۔ چھوٹے بچے سوال پر سوال پوچھ کر بڑوں کا دماغ چاٹتے رہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل بیانات کی وضاحت کیجیے۔ اگر میزبان سلیقہ مند ہے تو خیر، ورنہ کھانے والوں کو منہ پیٹنا پڑتا ہے۔ جواب، نہاری کا نام سن کر دوسرے شہروں سے آنے والے مہمان میزبان سے نہاری کی فرمائش پر بیٹھتے ہیں۔ اگر میزبان میزبانی کے فرائض صحیح طور پر ادا کرتا ہے اور مہمان کی خواہش کے احترام میں لوازمات جھیلنے کو تیار تو ٹھیک، ورنہ اگر نام کرنے کو نہاری کھلاتا ہے تو مہمان چٹپٹا کر رہ جاتا ہے۔ اگلا سوال، 4 آنے کی نہاری میں 8 آنے کا گھی کون ڈالے؟ جواب، مہمان کی خواہش اپنی جگہ پر، لیکن نہاری کے لیے کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کی اندیکھی کرنے پر نہاری کے مزے سے محرومی رہتی ہے۔ اکثر کم قیمت کی نہاری کے لیے لوازمات پورے کرنے میں مزید خرچ زیادہ اٹھانا پڑتا ہے، مگر اس کو کون جھیلے؟ اسی لیے مصنف نے کہا، 4 آنے کی نہاری میں 8 آنے کا گھی کون ڈالے؟